انڈیا جو ہے اس کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے ویسٹ کے اندر. کشمیر کا مسئلہ مجھے تو فی الحال حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پاکستانی حکومت نے کشمیریوں کو زیادہ مایوس کیا ہے. فارن آفس جو ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے. ان کا زیادہ زور جو ہے یہ افغانستان یا ویسٹ کی طرف زیادہ ہے. کشمیر کو ہم نے بہت عرصے سے نظر انداز کیا. مسلم امہ نے تو پاکستان کے لیے کچھ نہیں. آپ بھارت کے اوپر جو ہے کم سے کم سینکشن لگائیے, ان سے آپ تجارت بند کر لیجیے, لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ تو سب کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے. اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی جو ہے منظور ہوئیں, لیکن چونکہ انڈیا جو ہے اس کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے ویسٹ کے اندر, اب تو خیر بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو جو کہ ان کا جو انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ مجھے تو فی الحال حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کشمیر کو جو ہے اسی لائن پہ رکھا جا رہا ہے یا اس کو کیا جا رہا ہے جیسے ہم اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نتن یاہو اور مودی دونوں جو ہیں, دونوں کے جو چہرے ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو چہرے ہیں. تو اس کا جو حل جو ہے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ شاید ہمیں قابل قبول نہ ہو. اس میں بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو اٹانومس ریجن بنا دیا جائے, یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہ بھارت کا ہے, جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان کا ہے. تو اس کو یہ ہمیں کبھی قابل قبول نہیں ہوگا. جہاں تک اٹانومس ریجن کا تعلق ہے, اس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے متعلق ہماری پالیسی کیا ہوگی. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو اٹانومس ریجن بنا دیا جائے تو پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا, جبکہ پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر اس طرف دنیا جو ہے فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ ہمیں قبول ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو کشمیر کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ فیصلہ صرف اور صرف کشمیریوں کا ہے, ان کا حق بنتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے کشمیریوں کو زیادہ مایوس کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, پہلی والی حکومت ہو یا ابھی بھی حکومت ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے آواز تو ضرور اٹھائی ہے, لیکن پاکستانی عوام میں کشمیریوں کے لیے بہت زیادہ درد ہے. وہ سمجھتے ہیں, ان کا درد سمجھتے ہیں, اور پاکستانی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا جو حق جو ہے وہ دلایا جائے, اور یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بھارت نے اس کو ختم کرایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس جو ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے. ان کا زیادہ زور جو ہے یہ افغانستان یا ویسٹ کی طرف زیادہ ہے. کشمیر کو ہم نے بہت عرصے سے نظر انداز کیا. کشمیر کی کمیٹیاں بن گئیں, چیئرمین بن گئے, لیکن ہم کشمیر کے مسئلے کو اس طرح سے اجاگر نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس کو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم پوری ٹیم جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں بھیجتے, وہاں ان لوگوں کو ایڈریس کرتے, یونیورسٹیز میں جاتے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بتاتے کہ کشمیر کا مسئلہ اصل میں کیا ہے, اور جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر اس کے متعلق ہم دنیا کو بتاتے. صرف پاکستان کے اندر کشمیر کے اوپر بحث کرنا, قراردادیں منظور کرنا, میرا خیال ہے وہ ناکافی ہے. ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. باہر کے ممالک میں ہم نے جو ابھی تک کیا, میرا خیال ہے ایک وفد گیا تھا, ہمیں بہت سارے وفود وہاں بھیجنے پڑیں گے, صرف گورنمنٹ سے نہیں بلکہ وہاں کی عوام سے جو سمپتھی حاصل کرنے کے لیے ان کی عوام کو ہمیں اس طرف ان کی توجہ جو ہے مبذول کرانی ہوگی. مسلم امہ کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ اگر OIC کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ OIC نے کشمیر کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے. انہوں نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا, صرف آواز اٹھائی ہے. تو کشمیر تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھارت اور پاکستان کا معاملہ ہے, یہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ مسئلہ ہے, یہ ریلیجیس مسئلہ نہیں ہے. جبکہ وہ فلسطین کو شاید وہ ایک مذہبی مسئلہ دیکھتے ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک سیاسی اور مذہبی مسئلہ ہے. تو مسلم امہ نے تو پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, وہ ہم سے ہمیشہ مدد مانگتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر وہ
ہم سے مدد مانگتے ہیں تو انہیں کہیں بھی آپ بھی ہماری مدد کیجئے، آپ بھارت کے اوپر جو ہے کم سے کم سینکشن لگائیے، ان سے آپ تجارت بند کر دیجئے، لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کشمیر کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ سے حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ کو ریزسٹنس جو ہے وہ دینی ہوگی، آپ کو کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس ہے، چاہے وہ آپ کی ریزسٹنس جو ہے وہ ویپن کے ساتھ ہو یا کسی اور طریقے کے ساتھ ہو، ریزسٹنس بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ افغانستان میں اگر طالبان جو ہیں وہ امریکہ کو، اتنی بڑی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بھارت تو امریکہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کشمیر میں ریزسٹنس کو پیدا کر دیا جائے اور اس میں کچھ ہمارے دوست ممالک وہ ہیلپ ہماری کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، نہیں تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ویسٹ میں اور یا ایون دوسری جو کنٹریز ہیں جس میں آسٹریلیا، جاپان، وہ یہی چاہیں گے کہ اس کو آٹونومس ریجن بنا دیا جائے، جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔